अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़फारी और आज की हम अपनी हफ्तावार तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि शैतानी चौकियों की हकीकत। शैतानी चौकियों की या जादू में शैतानी चौकियों की क्या हकीकत है, इनका कुरानी इलाज, अमल और तरीक़ाकार। आज की हम अपनी इस तरबियाती नशिस्त के अंदर पढ़ेंगे कि जादू में शैतानी चौकियाँ कैसे लगाई जाती हैं, कैसे किसी शख्स के ऊपर किसी ख़ास शैतानी खूनी खबीस की चौकी कैसे मारी जाती है और उसका इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर होता है, उसका कुरानी इलाज और पूरा अमल और तरीक़ाकार हम उससे कैसे महफूज हो सकते हैं। देखें, जादू शिर्क से है। इस्लाम में जादू करने और कराने वाला दोनों काफिर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जादू शिर्क की मुतशाबियात रखता है और इस्लाम में जादू की सख्त ममानियत है। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैले और लोग इस तरह के नफ्सियाती और शैतानी मसाइल से आज़ाद हों और इस सारे प्रोसेस को वो इस तरीके से सर अंजाम दें कि इस प्रोसेस के दौरान उनका अकीदा और ईमान महफूज रहे। आजकल लोग सिफली इल्म की काट के लिए सिफली आमलों की तलाश करते हैं। बदले में ये होता है कि उनके लाखों रुपए भी ज़ाय होते हैं, उनका ईमान भी जाता रहता है और बंदे ठीक भी नहीं होते। तो वो एक शायर भी है जिसका मफहूम है कि होता वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे खुदा से। हर काम जिस रब को हम मानते हैं, जो इस कायनात का मालिक है, जो इस कायनात का आहद मालिक है, जो अल्लाह समद है और जो इस कायनात के बाकी बनाए हुए तमाम मसनूई खुदाओं से बालातर है, जिसकी हाकमियत, जिसकी हुकूमत आसमानों की बुलंदियों से लेकर ज़मीन के सीनों को चीरते हुए जहाँ तक इंसान पहुँच सकता है वहाँ तक है और जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सकता, यानी उसकी हम उस रब को की वहदानियत और तौहीद पर यकीन रखते हैं जो लामहदूद है। उसके मुताल्लिक हमने सिर्फ यही सुना कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये उसका तारुफ है। तो जब आप सच्चे खुदा को, एक वाहिद और आहद खुदा को मानते हैं, अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको किसी सिफलीगर की तलाश नहीं करनी चाहिए। उसका उतारा हुआ कलाम कुरान मजीद कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसका इलाज कुरान से मुमकिन नहीं है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतानी चौकियाँ होती क्या हैं। इस मकसद के लिए आमिल जो होता है, जो शैतानी आमिल होता है, जो सिफली गर होता है, वो सबसे पहले जिस भी शैतानी देवी देवता माज़अल्लाह उनके झूठे खुदाओं को उसको आमंत्रित करता है, उसको बुलाता है, उसको कॉल करता है, उसको पुकारता है। अच्छा, उसको बुलाने से पहले वो पहले उस शख्स, उस शैतानी खूनी खबीस, उस शैतानी अरवाह या शैतानी अजिन्ना मखलूक की रूह की सिद्धि करता है। वो सिद्धि मतलब अगर आप उसको आसान लफ्ज़ों में समझे तो उसका चिल्ला करता है, उसको अपनी तस्खीर में ले आता है और जब वो चीज़ उसकी तस्खीर में आ जाती है तो फिर उसका वो उस देवी देवता का फ़ोटो रखता है जो उसका मसनूई खुदा है। ये उसका ज़ाती अक़ीदा है। हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, जस्ट मैं एज आ नॉलेज आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मेरा असल मकसद जो है, जो हमारा असल टॉपिक है, वो ये है कि इसका कुरानी इलाज क्या है। लेकिन उससे पहले इसके सियाक़ व सबाक़ को देख रहे हैं कि ये जादू क्या है और ये कैसे होता है और इसकी के पीछे छुपी हुई हकीकत क्या है। कौन सी ऐसी शयातीनी अरवाह है जो इसके पसे पर्दा काम करती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि सही वे में हम इसका इलाज कर सकें। सबसे पहले जो शैतानी आमिल होता है, सिफली गार होता है, वो सबसे पहले उस खूनी खबीस, उस शैतानी अरवाह या उस शैतानी देवी देवता की तस्वीर को रखता है। वो उसकी तस्वीर को एक पहले लकड़ी की चौकी ले आता है साफ, उसके ऊपर लाल रंग का या काले रंग का कपड़ा बिछाता है और फिर उसके सामने एक उसकी फ़ोटो रखता है।
جس شیطانی روح کو وہ بلا رہا ہوتا ہے اس کی وہ تصویر رکھتا ہے۔ اچھا، بلا وہی سکتا ہے جس نے اس کی سادھنا کی ہوتی ہے، جس نے اس کی سدھی کی ہوتی ہے، جس نے اس کو اپنی تسخیر میں کر رکھا ہوتا ہے، جس نے اس کو، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر وہ اس کی فوٹو رکھتا ہے اس کپڑے کے اوپر۔ اس کی فوٹو رکھنے کے بعد پھر وہ اس کے نام سے ایک چراغ جلاتا ہے۔ وہ چراغ عموماً گائے کے گھی سے جلایا جاتا ہے، یا تلوں کے تیل سے جلایا جاتا ہے، یا کسی کڑوے کالے تیل سے وہ جلایا جاتا ہے۔ وہ مختلف شیطانی ارواحوں کے لحاظ سے اسی حساب سے ہی وہ مختلف چراغ جلائے جاتے ہیں۔ جب وہ چراغ جلاتا ہے تو چراغ جلانے کے بعد پھر وہ اس کے آگے کچھ پشپ یعنی پھول رکھتا ہے، وہ اس کی تصویر کے سامنے۔ اس کے بعد وہ پھر وہاں پہ خوشبو رکھتا ہے، یعنی ایک اگربتی رکھتا ہے اس کے سامنے، اور اس اگربتی کو ایسے سرکل کی شکل میں گھماتا ہے تاکہ اس کی تصویر کو خوشبو لگ جائے۔ اس کے بعد وہ پھر سامنے اس کے کچھ اس کا بھوگ رکھتا ہے، یعنی جیسے ہماری زبان میں توشہ بولتے ہیں، یعنی وہ چیزیں رکھتا ہے جو وہ شیطانوں کی جو ارواحیں ہوتی ہیں، جو جن چیزوں کو وہ پسند کرتی ہیں وہ چیزیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ تل کے لڈو ہو گئے، موتی چور کے لڈو ہو گئے، گائے کا گھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کالے تل ہو گئے، کالا عطر ہو گیا، اور حلوہ ہو گیا، یا اور مختلف میٹھی چیزیں۔ اور اس میں وہ شراب بھی رکھتا ہے، اور بسا اوقات وہ جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا بھی رکھتا ہے، یا مچھلی بھی رکھتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر طرح کی شیطانی ارواح کی الگ الگ سے ان کی جو متعلقہ توشہ جات ہوتے ہیں، جو چیزیں ان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہی رکھی جاتی ہیں، اور وہ ہر شیطان کی چوکی کی الگ الگ سے ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ پیلی سرسوں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے پھر وہ ایک گڑھا کھودتا ہے۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اندر وہ پھر آگ جلاتا ہے، اور وہ آگ آم کی لکڑی کی جلائی جاتی ہے، آم کی لکڑی کی، آم کی لکڑی کی آگ جلاتا ہے، اور اس جو گڑھا کھودتا ہے اس کو، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، عموماً تریاٹک بنایا جاتا ہے 3 کونوں والا، اس کی شیپ بنائی جاتی ہے، اس کے اندر پھر وہ آگ جلاتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد پھر ان کے کچھ خاص قسم کے شیطانی منتر ہوتے ہیں، ان کو وہ پڑھتا ہے۔ عموماً عام طور پہ 108 بار ان منتروں کا جاپ کیا جاتا ہے۔ جاپ مین پڑھا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1008 بار پڑھا جاتا ہے۔ ان کی خاص قسم کی تسبیح ہوتی ہے جس کو رودراکش مالا کہتے ہیں، وہ اس سے بھی پڑھتے ہیں، کالے عقیق کی تسبیح سے بھی پڑھتے ہیں، انسان کی بنی ہوئی ہڈیوں سے تسبیح پہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ خیر اتنا ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے، بہرحال وہ اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس دوران وہ اس شیطانی روح، شیطانی ارواح، خونی خبیث، یا اس شیطانی دیوی دیوتا کا آواہن یعنی اس کو بلاتے ہیں۔ تو اس آگ کے اندر پھر اس کی حاضری ہوتی ہے، اس آگ کے اندر وہ ایک اپنا آکار لیتا ہے، اپنی ایک مخصوص شکل کے ساتھ وہ چیز وہاں پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہر شکتی کی، ہر انرجی کی اپنی اپنی ایک سیما ہے، اپنی اپنی اس کی ایک حد ہے، وہ اتنے تک ہی کام کر سکتی ہے۔ پھر جب وہ چیز آتی ہے تو اس کو وہ جس شخص پر چھوڑتا ہے، اس کا پہنا ہوا کپڑا، اس کے سر کے بال، یا اس کی فوٹو، یا اس کا نام، کوئی نہ کوئی چیز جس میں اس کا DNA ہو، وہ اس کو دکھاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے، اور اس پر میں یہ چیز، اس کو ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ جو انرجی ہوتی ہے، وہ انرجی وہاں تک پہنچتی ہے، اس شخص کے DNA تک، اس کی روح تک پہنچتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 دن بدن اس شخص کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ انسانی عقل اور انسانی سوچ سے ماورا ہوتے ہیں، جو کہ ہم عام انسانوں کے عقل میں، اس کے انسانی ذہن نہیں مانتا۔ اس کو ایسی ایسی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کے اندر تمام چیزیں بالکل ایکوریٹ آئیں گی، صحیح آئیں گی، کہ مریض کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مریض نفسیاتی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے،
اور وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. اس کے جو عقل کی سوچ ہے، اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. اور ایز اے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو برے کاموں میں، اس کو اپنے نقصان والے کاموں میں عافیت نظر آتی ہے. اور جن کاموں میں جہاں پر اس کا علاج ہو سکتا ہے، جہاں پر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کاموں میں، ان انسانوں تک، اس جگہوں تک وہ شکتی اس شخص کو نہیں پہنچنے دیتی. اور وہ اندر ہی اندر سے گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. وہ شخص، اس شخص کو عجیب عجیب سمٹم، عجیب عجیب خواب، عجیب عجیب چیزیں، اس کے ساتھ ایک طلسمات کی دنیا اور عجائبات کی دنیا کے کام ہونا اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس شخص کی بات کو سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو ماورائے عقل باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے جو انسانی عقل سے پرے ہیں. تو یہ عام طور پہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مرض جادو ہو، لیکن اس میں کئی حد تک چانسز ہیں کہ اگر میڈیکل ٹیسٹ، میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں، کلیئر ہیں، نیگیٹو ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ شیاطینی ارواح، شیاطینی جنات بھی ہو سکتے ہیں. رہا سوال اس کے علاج کا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم اس کا علاج کسی ایسے طریقے سے کریں کہ جس سے ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کے زائل ہونے کا خدشہ اور خوف بھی نہ پیدا ہو اور ان مسائل سے بھی بآسانی طور پر نمٹا جا سکے. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کے حل کے لیے آپ کو میں ایک عمل بتا رہا ہوں اور ہمیشہ سے بتا رہا ہوں، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں، یہ علاج آپ خود گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ، ورنہ آپ کے ساتھ اتنے فراڈ اور اتنے معاملات ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر ایسے شیاطین بیٹھے ہیں. وہ شیطان کی چوکی تو چھوڑیے، جس سے آپ علاج کرا رہے ہیں وہ بہت بڑا شیطان بن کر آپ پر مسلط ہو جائے گا، پیسوں کے نام پہ، گوشت کے نام پہ، زعفران کے نام پہ، کستوری اور عنبر کے خرچے اور اخراجات کے نام پہ. یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور آپ کا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں. سب سے پہلے ایسے مریض کو یوگا کرائیں، اس کو صبح سویرے بٹھائیں سورج نکلنے سے پہلے، اور اسے کہیں کہ وہ لمبے گہری لمبی سانسیں لے، ناک سے سانس کھینچے اور چند سیکنڈز کے لیے اپنے اندر سانس کو روکے اور پھر ناک کے ذریعے ہی سانس کو باہر نکال دے. ایسا وہ 13 بار روزانہ کرے صبح سویرے. التھی پلتھی مار کے ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر کے یہ عمل کرنا ہے اور مسلسل کرتا رہے. اس سے اس کے اندر فریش آکسیجن جائے گی اور اس کے اندر تمام نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے 11 دن کرنا ہے. آپ نے 313 بار درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص، اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں. سمپلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود. 313 بار اس کو آپ اول اور آخر پڑھیں گے. اور اسی کے ساتھ آپ 11 بار اذان پڑھیں گے، 11 بار اقامت پڑھیں گے اور 1111 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے. 1111 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 100 بار سورہ فلق اور 100 بار سورہ ناس پڑھیں گے. بس اس کے بعد 313 بار درود پڑھیں گے اور عمل ختم ہو جائے گا. یہ سارا عمل آپ نے آب زمزم اور جامعہ مسجد کے پانی اور اپنے گھر کے پانی کے اوپر پڑھنا ہے. آپ نے اگر بارش کا پانی مل سکے تو وہ بھی ملا لیں. اگر ان تمام پانیوں میں سے کوئی ایک پانی نہ ملے تو کوئی ایشو نہیں ہے، سمپل آپ سادہ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے، اس کے پیچھے کی کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. صرف مسجد کا پانی اس لیے بھرا جاتا ہے، جامعہ مسجد کا پانی، کیونکہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پانی چیزوں کا بہت جلدی اثر لیتا ہے.
क्योंकि इसका अपना कोई जायका नहीं है, ये बे रंग है, बे बू है, बे जायका है, तो ये चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो जहाँ पर रोज़ाना अजान होती है, कुरान पढ़ा जाता है, वज़ू के लिए वो पानी इस्तेमाल होता है, और वहीं उसी नल से आप पानी लेंगे तो उसमें बरकत होगी। तो उसके ऊपर आप दम कर लीजिए, और ये 11 दिन जब भी मरीज़ को प्यास लगे आपने यही पानी पिलाना है। जब भी मरीज़ को प्यास लगे आपने यही पानी पिलाना है, यही पानी पिलाना है, बस। ये उसका बेहतरीन इलाज है। और 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़कर आप इस इलाज को शुरू करें, और 10-20 रुपए अल्लाह के लिए उसके नाम का अल्लाह की बारगाह में सदका दे दें। 11 दिन के बाद दोबारा आप इस पानी को पढ़ें, दम करके पिलाएं 11 दिन तक, फिर पानी पढ़ें। पानी एक ही दिन पढ़ना है आपने, बस सिर्फ 11 दिन पिलाना है। फिर 11 तियां 33, बस 3 दफ़ा आपको ये अमल करना है, और हर दफ़ा ये अमल 11 दिन तक चलेगा। मेरी तरफ से आप सबको इस अमल की इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी, मेरी, हुजूर की सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपको और मुझे हिदायत दे और राह हक पर चलने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अगर आपका इस नशिस्त के मुताल्लिक या वैसे मुझसे मुताल्लिक से मुराद ये है कि रूहानियत से मुताल्लिक आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल को लिखिए, और फिर थोड़ा सा सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह हमारे सिलसिला सवालात के जवाबात में आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।